इंसान पर गुस्ल कब वाजिब होता है, गुस्ल में होने वाली कॉमन गलतियां कौन कौन सी हैं, गुस्ल का मुकम्मल तरीका क्या है, इंशाअल्लाह इस वीडियो में इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोमिनीन किराम सलाम अलैकुम। खुदावंद मुतआल ने सूरह निसा की आयत नंबर 43 में एक अहम फरीज़े की तरफ इशारा किया है जिसे गुस्ल कहा जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बाज़ गुस्ल वाजिब होते हैं और बाज़ गुस्ल मुस्तहब। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम गुस्ल के प्रैक्टिकल तरीक़ों को बयान करेंगे। उस प्रैक्टिकल तरीके से पहले कुछ अहम मसाइल हैं कि जिसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, उसे देखते हैं। पहला मसला यह है कि कुछ गुस्ल ऐसे हैं कि जो मर्दों और औरतों दोनों के ऊपर वाजिब है, जैसे गुस्ल जनाबत, गुस्ल मस्से मैयत, गुस्ल मैयत, या ऐसा गुस्ल कि जो नज़र अहद यानी मन्नत वगैरह की बिना के ऊपर वाजिब हो जाता है। लेकिन बाज़ गुस्ल ऐसे हैं कि जो सिर्फ औरतों के ऊपर वाजिब होते हैं, और वो है हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। दूसरा मसला यह है कि गुस्ल शुरू करने से पहले बेहतर यह है कि इंसान देख ले कि अगर उसके बदन में कोई निजासत लगी हुई है तो ऐसी सूरत में उसे पाक कर ले, उसे साफ कर ले, फिर उसके बाद से वाजिब गुस्ल को अंजाम दे। अगरचे इस सिलसिले से आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, गुस्ल तरतीबी और इर्तमासी में गुस्ल से पहले पूरे बदन का पाक होना जरूरी नहीं है। लिहाजा अगर कोई इंसान गुस्ल के इरादे से ऐसे पानी से कि जो निजासत से मिलने के बाद भी पाक रहता है, यानी कुर पानी और जारी पानी, ऐसे पानी से गुस्ल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी निजासत भी पाक हो जाएगी और उसका गुस्ल भी सही रहेगा। लेकिन हाँ, कलील पानी में मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा बेहतर यह है कि कलील पानी से अगर गुस्ल इंसान कर रहा है तो पहले निजासत को रफ कर दे, दूर कर दे, ताकि उसका गुस्ल सही रहे और इंसान मुतमईन रहे। लेकिन इस मसले में आयतुल्लाह खामेनी हफ़िज़हुल्लाह का फतवा यह है, गुस्ल से पहले पूरे बदन का पाक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर हिस्से का गुस्ल की नीयत से धोने से पहले उसका पाक होना जरूरी है। लिहाजा अगर कोई इंसान एक ही पानी से इस नीयत से कि वो चीज पाक भी हो जाए, वो हिस्सा पाक भी हो जाए और गुस्ल भी हो जाए, तो ऐसी सूरत में गुस्ल सही नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस पानी से आप गुस्ल कर रहे हैं देखिए, हम बाल्टी या जग वगैरह से नहा रहे हो या शावर के जरिए से नहा रहे हो, दोनों सूरतों में अगर हमारे बदन में कोई ऐसी रुकावट लगी हुई, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई भी रुकावट अगर लगी हुई है उसे हटाना जरूरी है। अगर हमने नहीं हटाया तो ऐसी सूरत में हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। लिहाजा जरूरी है कि उस हिस्से को धोने से पहले आप उस रुकावट को हटा दें। यहां तक गुस्ल के सिलसिले से कुछ अहम पॉइंट का इल्म हमें हो गया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमें गुस्ल किस तरीके से करना है, गुस्ल का सही तरीका क्या है। तो देखिए, गुस्ल इंसान या तो बाल्टी और जग वगैरह से करता है या शावर के जरिए से करता है। पहले हम यहाँ पर गुस्ल को हम बाल्टी और जग से किस तरीके से अंजाम दें उसे बयान करेंगे, फिर उसके बाद शावर के से किस तरीके से हमें गुस्ल करना है उसे बयान किया जाएगा। गुस्ल में सबसे पहली चीज है नीयत, और इसी नीयत के जरिए से नहाने में और गुस्ल करने में फर्क भी पैदा होता है। अगर आपने नीयत से और आपने किसी वाजिब गुस्ल के इरादे से आप जो है वो हम्माम वगैरह में आए हैं तो ऐसी सूरत में ये गुस्ल होगा। लेकिन अगर आप यूं ही बाहर से गर्मी से आए, थके हुए आए और आप हम्माम चले गए तो ऐसी सूरत में ये एक नहाना हुआ, क्योंकि आपने इरादा नहीं किया है, नीयत नहीं किया है। तो पहला वाजिब जो है वो क्या है, वो है इंसान को नीयत करना है। नीयत के बाद हमें सरोगर्दन को धोना है। तो देखिए, हमें सरोगर्दन को किस तरीके से धुलना है उसे हम बेहतर स्क्रीन पर समझते हैं। गुस्ल में नीयत के साथ साथ पहले हमें सरोगर्दन को धुलना है, और सरोगर्दन को इस तरीके से धुलना है जैसा कि इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि सर पे पानी डालना है और उसके बाद से गर्दन पे पानी डालना है। इस तरीके से पानी डालना है कि हमारा पूरा सरोगर्दन का हर हिस्सा धुल जाए। अगर जर्रा बराबर भी कोई हिस्सा छूट जा रहा है तो ऐसी सूरत में हमारा गुस्ल बातिल हो जाएगा। लिहाजा उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि क्या करना है, हमें अपने हाथों के जरिए से हर जगह पानी पहुंचा लेना है। लेकिन हाँ, वो हिस्सा कि जो नाक का अंदरूनी हिस्सा, दाखिली हिस्सा होता है या कान का अंदर का हिस्सा होता है कि जिससे आमतौर से देखा नहीं जाता, जो जाहिर नहीं होता, उसका धुलना जरूरी नहीं है। सरोगर्दन को धोने के बाद मरहला आता है पूरे बदन को धुलने का या दाहिने और बाएं हिस्से को धुलने का। तो इसे भी हम बेहतर तरीके से स्क्रीन पर समझते हैं। सरोगर्दन को धुलने के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के फतवे के मुताबिक बेहतर यह है कि इंसान पहले दाहिना हिस्सा धुले, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दाहिना हिस्सा धुला जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट की तरफ खास तवज्जो जरूरी है
کہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ غسل کا پانی ہمارے داہنے حصے کے ہر جز تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ وہی ہے کہ جو بچہ انجام دے رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پانی ہر جگہ پہنچا دیں۔ جس طریقے سے ہم نے داہنے حصے کو دھلا ہے اسی طریقے سے ہمیں بائیں حصے کو بھی دھل دینا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بایاں حصہ دھلا جا رہا ہے۔ ہاں، اس بات کا خاص خیال رہے کہ ہمیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ ہمارے پورے بدن کے تمام حصوں پر غسل کا پانی پہنچنا ضروری ہے۔ یہاں تک ہم نے بالٹی اور جگ یعنی قلیل پانی کے ذریعے سے غسل کے طریقوں کو دیکھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان شاور کے ذریعے سے غسل کر رہا ہے تو پھر اسے کس طریقے سے غسل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پچھلے طریقے میں دیکھا کہ انسان کو سب سے پہلے نیت کرنا ہے غسل کی، یہاں کے اوپر بھی وہی کیفیت، یعنی جب آپ کو شاور سے نہانا ہے تو غسل کی نیت سے سر و گردن پہ پانی ڈالنا ہے۔ یہاں کے اوپر بچے کو دیکھیں، بچے نے جو ہے وہ شاور کو آن کیا، پھر اس کے بعد سے سر و گردن کو دھل رہا ہے۔ ہمیں بھی یہی عمل انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سے جب سر و گردن کو دھل لیا گیا، پھر اس کے بعد سے آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق یا تو آپ شاور کا پانی بند کر دیں یا پھر شاور سے باہر نکل آئیں۔ پھر اس کے بعد سے جب آپ دوبارہ، اب آپ کو کیا کرنا ہے، دوبارہ آپ کو، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ پانی کو آن کیا گیا اور اپنے داہنے حصے کو دھلنا ہے۔ داہنے حصے کو اس طریقے سے دھلنا ہے جیسا کہ بچہ دھل رہا ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچانے کے بارے میں آپ کو یقین کر لینا ہے۔ دیکھیں، اور حتیٰ بچے کو دیکھیں کہ پیر اٹھائے ہوا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ پیر کے ہر حصے تک پانی پہنچ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سے پانی کو بند کیا گیا۔ پانی جب بند ہو گیا ہے پھر اس کے بعد سے بائیں حصے کو دھویا جا رہا ہے۔ یہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق ہے۔ بایاں حصہ بھی داہنے حصے کی طرح دھلا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں دیگر مراجع کرام کا کیا فتویٰ ہے انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ یہاں تک ہم نے غسل کے پریکٹیکل طریقے کو ملاحظہ کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ غسل میں ہونے والی کامن غلطیاں کون کون سی ہیں۔ عام طور پر غسل سے پہلے انسان کے پیر کے تلوے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے جسم کے بعض حصوں پر پانی پہلے سے ہی پہنچا ہوتا ہے، لہٰذا انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس بات کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ غسل کا پانی انسان کے پیر کے تلوے تک اور انسان کے جسم کے تمام حصے تک پہنچنا ضروری ہے۔ دوسری مسٹیک کو بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے شاور کا پائپ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے شاور کا پائپ پکڑ رکھا ہے اور پھر اس کے بعد سے اسی حصے کو دھل رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے دیکھیں یہاں کا حصہ کہ جو دھلنا ضروری ہے، یعنی داہنا حصہ پورا وہ نہیں دھل پا رہا ہے، لہٰذا ایسا غسل انسان کا باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے جسم کے تمام حصے تک پانی پہنچنا غسل کا ضروری ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اگر کوئی انسان شاور سے نہا رہا ہے تو ایسی صورت میں غسل کی نیت سے پہلے شاور کے نیچے سے ہٹ جانا ہے، پھر اس کے بعد غسل کی نیت کرتے ہوئے اپنے سر و گردن کو دھلنا ہے، پھر اس کے بعد سے ہٹ جانا ہے، داہنے حصے کو دھلنا ہے، پھر ہٹ جانا ہے، پھر اس کے بعد سے بائیں حصے کو دھلنا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان انجام نہیں دے رہا ہے تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق احتیاط لازم کی بنا کے اوپر اس کا غسل صحیح نہیں ہے، اس کا غسل باطل ہے۔ تو یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے مقلدین کے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اگر وہ مسئلہ نہ جاننے کی بنا کے اوپر اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ شاور کے نیچے جا رہے تھے، غسل اس طریقے سے کر رہے تھے کہ پہلے سر و گردن کو دھویا، پھر داہنا حصہ دھویا، پھر بایاں حصہ، یعنی وہ شاور سے ہٹ نہیں رہے تھے، تو کیا ان کا پچھلا سارا غسل باطل ہے؟ کیا کریں وہ ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں خود آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق آپ کسی دوسرے مرجع وقت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جن کے نزدیک اس طریقے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا پچھلا غسل بھی صحیح ہو جائے گا اور آئندہ غسل بھی صحیح رہے گا۔ یہاں تک غسل میں ہونے والی کچھ کامن غلطیوں کے بارے میں ہمیں علم ہو گیا۔ آئیے کچھ اہم پوائنٹ ہے غسل کے سلسلے سے، اسے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غسل کے درمیان کسی انسان سے حدث اصغر صادر ہو جائے، یعنی کوئی انسان پیشاب کر لے یا ٹوائلٹ کے لیے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس کا غسل باطل نہیں ہے، لیکن ہاں اسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غسل میں موالات یعنی پے در پے ایک کے بعد ایک اعضاء کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اسے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان غسل کے افعال کو لگاتار انجام دے، یعنی فوراً انجام دے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ غسل کر رہے تھے اور پانی چلا گیا، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام طور سے ایسا پیش آتا ہے ہماری زندگی میں کہ غسل کر رہے ہیں اور پانی چلا گیا، تو ایسی صورت میں اب جب ہمیں دوبارہ غسل کرنا ہے تو کیا کریں؟ کیا ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے؟ نہیں، پھر سے آپ کو شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ جتنا حصہ آپ پہلے دھل چکے تھے، پھر اس کے بعد سے جب آپ کو دوبارہ پانی آ گیا، جتنی دیر کے بعد بھی پانی آ رہا ہے، صرف اسی حصے کو دھلنا ہے
کہ جو حصہ آپ نے پہلے نہیں دھلا تھا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ غسل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف اپنے بدن کو دھوئیں، بلکہ آپ نیچے سے اوپر کی طرف بھی اپنے بدن کو دھل سکتے ہیں۔ کیا غسل کے دوران خواتین کے سر کے لمبے بالوں کا دھونا ضروری ہے؟ دیکھیں، سوال کے جواب میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے فتوے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق غسل کے دوران لمبے بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور واجب ہے۔ لہٰذا اگر آپ غسل اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ بغیر بالوں کو دھوئے ہوئے کھالوں تک پانی پہنچا لے رہے ہیں تو پھر بالوں کا دھلنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر بغیر بالوں کو دھلے ہوئے کھال تک پانی پہنچانا ممکن نہیں ہوا تو پھر بالوں کو دھلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا کے اوپر لمبے بالوں کو اور اس کے نیچے جو جلد اور کھال پائی جاتی ہے دونوں کو دھونا ضروری ہے۔ کیا ایک ہی غسل میں کئی غسلوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سوال میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک ہی غسل میں سب کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے، حتیٰ مستحب غسل کی بھی آپ ایک ساتھ میں نیت کر سکتے ہیں۔ تو مومنین کرام، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔